ہر بیماری کا علاج صرف پروٹیسٹ. میری پارٹی کے میں 4 جھنڈے لے کے کھڑا ہو گیا, دوسری پارٹی والا وہ اپنے 4 جھنڈے لے کے کھڑا ہو گیا, 4 چوک پہ 14 آدمی کھڑا رہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر لیے, اس یہ حل نہیں نکلتا ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام آگے آئیں, ہم ساری سیاسی جماعت کو جمع کریں, ہم لوگوں سے رائے مشورہ کریں اور پلان بنائیں کہ اس کو قانونی سطح پہ کس طریقے سے لڑا جاتا ہے. ابھی رہی بات علماء کرام کی, میں کہتا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیڈ لیں, کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ لوگ اگر نہیں لیں گے تو پھر کون لیں گے؟ میں ایک طرف جاؤں گا میرا پارٹی کا ایجنڈا لے کے, کوئی اور پارٹی کا وہ اپنا ایجنڈا لے کے چلے گا, سب اپنی اپنی روٹی سیکنے کے چکر میں رہے گا, تو اس چکر میں تو قوم غرق ہو جائے گی. ایک بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں, انتخابی اعلان ہو چکا ہے, الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے, تو انتخابی مدعا کیا رہے گا, اور خصوصاً ملت سے متعلق, مسلمانوں سے متعلق انتخابی مدعا کیا رہے گا آپ کے پاس؟ سب سے پہلے آپ کے چینل کے ناظرین کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہماری پارٹی کے شریمان دیوے گوڑا کے سپتر شریمان کمار سوامی نے آج سے تقریباً سال بھر پہلے ہم نے جو پروگرام کیے تھے 1-2-3 مشن 1-2-3 جو لے کے چلے تھے, اس میں ہر قوم کے لوگوں کو اس ڈیاس سے بولنے کا موقع دیا گیا. ہر قوم کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا. تو وہیں سے طے کیا گیا کہ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ اور اس ریاست کرناٹکا کی عوام اگر چاہے گی تو ہم لوگ 123 سیٹوں پہ جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں شریمان کمار سوامی جی نے دوسرا پروگرام کیے, وہ پروگرام تھا پنچ رتنا یاتری. پنچ رتنا مطلب یہ ایک عام آدمی, عام انسان, عام کسان, ان کی بھلائی بہبودی کے لیے یہ پروگرام کیا گیا. تو ہم لوگ یہی ایجنڈا لے کے آگے چلنے والے ہیں. اور رہی بات خصوصی طور پہ مسلمانوں کی, مسلمانوں پہ تو آلریڈی شریمان دیوے گوڑا جی نے تو 4% ریزرویشن تو اس وقت ہی دیے تھے. تو ظاہر ہے ہماری پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو اب یہ جو حرکتیں کی گئی ہے بی جے پی کی اور سے, اچانک ہمارے سر پہ جیسے کہ کسی نے آسمان توڑ دیا ہو, تو اتنا صدمہ تو دے چکے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ہم اس صدمے کا جواب تو دینے کی کوشش ضرور کریں گے, اور نہ کہ جواب دیں گے بلکہ اس سے زیادہ کا حق حاصل کرنے کی کوشش تو ہم لوگوں کی رہے گی اس پارٹی کی طرف سے. جس شدت کے ساتھ, جس تیزی کے ساتھ آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں, بالخصوص 4% ریزرویشن کے ایشو کو, اذان یا حجاب کے معاملے میں آپ کی پارٹی کی جانب سے آواز ضرور اٹھی, لیکن ایسی تیزی نظر نہیں آ رہی. تو ملت کے اس مسئلے کو کیا الیکشن کے وقت بنانے کی کوشش ہے؟ بات ایسی نہیں. دیکھیے کئی مدعے جو ہوتے ہیں اس کو جب وہ چھوٹے رہتے ہیں تو ان مدعوں کو وہیں زر جانے دینا چاہیے. اس کو زیادہ ہوا دینے سے, زیادہ اس مدعے کو اٹھا کے نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو ریاست کرناٹک کے ساتھ ساتھ اور ریاستوں میں بھی اس کی آگ نہ بڑھے. تو ایسے مدعوں پہ ہم لوگ کو تھوڑی سی نرمی اختیار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ان لوگ کو موقع مت دو اور آگے بڑھنے کا, اس چیز کو یہیں پہ ختم کرو. ایک دور کی سوچ ہوتی ہے. اور یہ جو 4% کا مدعا جو ہے یہ ہماری آنے والے نسلوں کے مستقبل کا مدعا ہے. تو اس مدعے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے تو ظاہر ہے ہر سطح کی لڑائی لڑنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ میرا ہی فرض نہیں ہے یا میری ایک پارٹی کا فرض نہیں ہے, تو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ہر کسی کا یہ فرض ہے کہ اتفاق کرے, ایک رائے پہ آئے اور اس کو سب مل کے لڑے.
اپنا اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں رہیں گے تو اس میں قوم کا نقصان ہو جائے گا. سر کس طرح کی لڑائی لڑنا چاہیے؟ کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ نہ کریں، کوئی ایک مخصوص پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے. دیکھیے ہر بیماری کا علاج صرف پروٹیسٹ، میری پارٹی کے میں 4 جھنڈے لے کے کھڑا ہو گیا، دوسری پارٹی والا وہ اپنے 4 جھنڈے لے کے کھڑا ہو گیا، 4 چوک پہ 14 آدمی کھڑا رہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر لیے، اس یہ حل نہیں نکلتا ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام آگے آئیں، ہم ساری سیاستی جماعت کو جمع کریں، ہم لوگوں سے رائے مشورہ کریں اور پلان بنائیں کہ اس کو قانونی سطح پہ کس طریقے سے لڑا جاتا ہے. فرسٹ سٹیپ کیا ہوئے گا، سیکنڈ سٹیپ کیا ہوئے گا، تھرڈ سٹیپ کیا ہوئے گا، فورتھ سٹیپ کیا ہوئے گا. یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہم کو اترنا چاہیے. دیکھیے ہم کو ختم کرنے والے تو پلاننگ کے ساتھ میں اترتے ہیں، ہم لوگ تو صرف جوش اور جذبے میں آ کے جھنڈا اٹھا لیں گے، 4 نعرے لگا لیں گے، پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ تو حل نہیں ہو گیا. میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. کیا آپ کی پارٹی جو پروٹیسٹ کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ میری نوٹس میں تو آیا ہی نہیں تھا. اگر آیا ہوتا تو ظاہر ہے میں اس کو روک دیا ہوتا کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو امیر شریعت نے جو اعلان کیے کہ پروٹیسٹ نہ کیا جائے، شاید ان کو اطلاع نہیں ملی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. میں اس کے بارے میں جانکاری کم رکھتا ہوں. سر چونکہ انتخابی موسم ہے، الیکشن کا سیزن ہے، اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ جنتا دل سیکولر سے متعلق ایک الزام ہے، ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے پارٹی امیدواروں کو میدان میں اتارتی ہے جہاں سے عمومی طور پر وہ امیدوار کامیاب ہونے کے امکانات طے رہتے ہیں. تو اس بار کیا کچھ منصوبہ بدلے گا، اسٹریٹجی چینج ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور واویلا یہ مچایا جاتا ہے کہ ہم نے مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دے دی، تو اس مرتبہ کیا اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ انشاءاللہ اس مرتبہ بالکل ایسا نہیں ہوئے گا. نہ ہم کسی کا نقصان کریں گے، چاہے وہ دوسری جماعتوں کا بھی کیوں نہ ہو. اس طریقے سے ہم مسلمانوں کا نقصان ہونے نہیں دیں گے، پہلی بات. دوسری بات، میں تو اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں جو مسلمان حماقت کر کے آکے اپنی دولت بھی گنواتے ہیں اور اپنی عزت بھی گنواتے ہیں. ایسے حلقوں سے میں ٹکٹ دینے کے لیے بالکل سختی سے منع کروں گا. اگر اس کے باوجود بھی کسی کو مردار مرنا ہی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہماری دہلیز پہ مر جاؤ، ہم رنگین کفن دیں گے. تو کسی کو نہیں، چند لوگوں کو خودکشی کرنے کا شوق رہتا ہے تو ہم ان کو روک بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہ جذباتی ہوتے ہیں. ایسے جذباتی لوگوں کو روکیں گے کیسے؟ بولتے ہیں نہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جیتوں گا. تو مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ جیت نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، وہ لوگ نے کچھ ہوم ورک نہیں کیا ہے، ان کو جانکاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی دولت کے بل پہ آ جاتے ہیں کہ ہم دولت گنوا کے ہی رہیں گے. تو میں ان کو صلاح دیتا ہوں جاؤ جا کے اپنی عوام میں ثواب کے لیے تو پیسے بانٹ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوئے گا. سمجھانے کی کوشش کرو. نہیں پھر بھی بولیں گے خودکشی کریں گے تو میں بولتا ہوں ہماری دہلیز پہ کر لو، رنگین کفن دیں گے، دے دیں گے ٹکٹ. اور کیا کریں گے؟ اس 4% ریزرویشن کو لے کر آگے آنا چاہیے بول کے آپ نے بتایا. تو وہاں جب علماء اکرام کی میٹنگ ہوتی ہے تو مخصوص پارٹیوں کے لیڈران موجود رہتے ہیں، اس کی اطلاع آپ کو کچھ تھی یا نہیں؟ اور میٹنگ ہونے کے بعد میں مجھے اطلاع پڑی، جب میں نے ویڈیو وغیرہ دیکھا تو مجھے پتا چلا. ابھی کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں، میں ایسی باتیں، اس بات کا جواب دے کے میں ہم قوم کو کہیں بھی گرا کے بات نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو یا میری پارٹی کے مخالف کیوں نہیں ہو. میں کسی کے بارے میں بھی غلط بات کر کے اپنے ہم مذہب کو میں بے عزت نہیں کرنا سر چاہتا. اس وقت امیر شریعت کا رول کیا ہونا چاہیے تھا ایسے موقع؟ اس میں امیر شریعت کا رول اور جو بھی علماء کرام ہیں ان سب اکٹھا ہو جائیں، اکٹھا ہو کے پاکٹ میٹنگ کریں. ایک جماعت، ایک سیاسی جماعت کے جو کچھ بھی لیڈران ہیں ان کو بلا کے ان کا رائے مشورہ لیں، ان کا بھی لیں، ان کا بھی لیں، ان کا بھی لیں، ان کا بھی لیں، ہمارا بھی لیں. لینے کے بعد میں ایک فیصلے پہ آئیں اور سب کو بلا کے ایک فیصلہ دیں کہ آپ لوگ کو یہ فالو کرنا ہے، آپ لوگ سب اتفاق سے یہ فالو کرو. بولو کہ جنتا دل سے بھی مسلمانوں کو بلاؤ، ہم بلائیں گے. فلانی پارٹی سے بلاؤ، وہ بھی بلائیں گے. فلانی پارٹی سے بلاؤ. تو ایک ہجوم دکھنا چاہیے کہ ہاں مسلمانوں میں ایکتا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے، صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا، سیاسی تقریریں دینا، بائٹ دے دیے، 2 ڈائلاگ مار دیے کہ ہم نے یہ طے کر دیا، وہ کر دیا، اندھیرے میں رکھنا، گمراہ کرنا،
کہ قوم کے ساتھ میں غداری ہوگی، آنے والی تاریخیں اس کو معاف نہیں کریں گے. اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کس کے لیے؟ جو الگ الگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، علماء کرام ہو، پارٹی ہو، اس سے قوم کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی پرس تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے جو خیالات ہیں وہ میں ظاہر کر رہا ہوں، اور لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس کے خیالات کیا ہیں. ابھی رہی بات علماء کرام کی، میں کہتا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیڈ لیں، کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ لوگ اگر نہیں لیں گے تو پھر کون لیں گے؟ میں ایک طرف جاؤں گا میرا پارٹی کا ایجنڈا لے کے، کوئی اور پارٹی کا وہ اپنا ایجنڈا لے کے چلے گا، سب اپنی اپنی روٹی سیکنے کے چکر میں رہے گا، تو اس چکر میں تو قوم غرق ہو جائے گی. اگر آج اس مسئلے پہ اگر ہم لوگ ایک نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑی نادانی کر رہے، بہت بڑی بیوقوفی کر رہے، اور قوم کے ساتھ میں غداری کر رہے بول کے میں بولتا ہوں. سر مجھے بلائیں، جہاں بلانا ہے بلائیں، میں جا کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہاں انکار کیا؟ جے ڈی ایس کی جانب سے کچھ پہل ہوئی ہے علماء کرام کو لے کر، آپ نہ، بالکل نہیں کریں گے آگے؟ کروں گا انشاءاللہ. امید رکھتا ہوں کہ مجھے اچھا پازیٹیو آنسر ملے گا. میں صرف نوٹ کر رہا ہوں. اور رہی بات جے ڈی ایس پارٹی کی اور سے، میں نے پہلا دن ہی پریس کانفرنس کیا، 10% کا ڈیمانڈ کیا. اور رہی بات یہ لوگ نے جو فساد کی جو بیج بوئے ہیں وکلگا اور لنگایت کمیونٹی کے بارے میں اور ہمارے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اس کو پہلے ہی میں نے کاٹ مار دی کہ بولے نہیں، ہم خوش ہیں اگر وکلگا کو دیتے ہیں تو ہم خوش ہیں، لنگایت کو دیتے ہیں تو ہمارا کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی سے جلن نہیں رکھتے. وہ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی، میں اس بات کو مان لیا. لیکن جو مسلمانوں کا حق کاٹا گیا، اس کا میں سختی سے ان کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں کرتے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اگر جے ڈی ایس پارٹی ہماری پاور میں آتی ہے تو یہ لوگ نے جو کینسل کیے نا، اس کا جواب دیا جائے گا. اور بلکہ میں نے جو 10% کا ڈیمانڈ کیا ہے وہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم کو کتنے % حاصل ہو سکتا ہے. کیا 2023 میں علماء کرام کو سیاست میں اتارنے کا نہیں، سنیے میں کیا بولتا ہوں، آپ پہلے میری بات کے مطلب کو سمجھے. علماء کرام کو میں نے آپ کے وہ ایک چینل جس کا میں فی الحال نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس چینل میں بیٹھ کے بولا تھا، تو انہوں نے حضرت نے مجھے پوچھا تھا ملا کی دوڑ کیا وہ مسجد سے کیا کچھ کہتے ہیں نا، مثال وہ رفلی. تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو لے کے کہ ایم ایل اے کو کھڑا کر دو، نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں علماء کرام اپنی دین کی روشنی میں ہم جیسے سیاستدان کو بیٹھا کے اتفاق کرائیں، ایک کے خلاف ایک کو لڑنے کا موقع نہ دیں، ترتیب بنائیں ماسٹر پلان سے، اس جماعت کے بھی چند مسلمانوں کو جتوائیں، اس جماعت کے مسلمانوں کو بھی جمائیں، یہ بیڑا علماء کرام اٹھائے. میں یہ بول رہا ہوں، سمجھ رہے نا؟ کا فیصلہ نہیں، الیکشن میں اگر کوئی قابل ہے، صاحب حیثیت ہے، آپ لوگ ان کو کھڑا کر کے لڑوا سکتے ہیں تو ویلکم. مجھے بولو کو ایسا کینڈیڈیٹ کون ہے میری پارٹی سے، میں ٹکٹ دلا کے دوں گا، بشرط کے ذمہ داری لے علماء کرام. ٹکٹ نہیں دلا کے دے گا تو پھر مجھ سے بات کر لیں. سر 2023 الیکشن اناؤنس ہوا ہے، مائنورٹیز کے لیے آخری میسج کیا رہے گا سر؟ مائنورٹی کے لیے یہی میسج ہے کہ ہر کوئی مسلمان سب سے پہلے اپنے فرض کو سمجھے، وقت کی پابندی رکھے، وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے فرض کو سمجھے. 2 بار بول رہا ہوں، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے. جب تک آپ لوگ اپنے گھر کے سارے ووٹ نہیں چلائیں گے، آپ لوگ اپنے من پسند کسی کو بھی انتخاب نہیں کر سکتے. جو بھی نمائندہ جس کو بھی آپ چاہتے ہیں اس کو اگر آپ جتوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کا پورا استعمال کریں، سارے ووٹ کریں. یعنی کہ 100% جب تک پولنگ کرنا مسلمان سیکھے گا نہیں، بولے گا نہیں یار مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ابھی میں آپ کے چینل سے بتا دیتا ہوں کہ ہماری قوم کی کمزوری کیا ہے. میں نے ایک اسپیچ میں بولا تھا، ایک گھر میں ہوتے ہیں 5 ووٹ، 5 ووٹ میں بیوی کو، جوان بیوی کو نہیں بھیجتے، بولتے تیرے ووٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو رہنے دے. ضعیف ماں کو نہیں بھیجتے، بولتے ہیں کہ بولے تمہارے سے کچھ حکومت بدلنے والی نہیں ہے. جوان بیٹی کو نہیں بھیجتے، بولتے وہاں گنڈے موالی رہتے. تو رہ گئے، اڑ گئے 3 ووٹ. اور آج چوتھا ووٹ میرے والد کا، وہ جائیں گے صبح ناشتے کے بعد میں وہ پولنگ میں کھڑا رہیں گے.
پھر ظہر تک ان کا نمبر نہیں آئے گا تو بولا اللہ اکبر، چلو آخرت ٹھیک کر لیتے، جہنم میں گئی ہے سیاست، تو سیدھا سیدھا وہ چلے گئے مسجد، مسجد کے بعد میں کھانا، کھانے کے بعد میں خیر اللہ، خیر اللہ کے بعد میں بت بند. تھے مسلمان کے 5 ووٹ، چل تو ایک رہا ہے، 4 تو ضائع ہو گئے. تو آپ اپنے من پسند کو اس نمائندے کو چنو گے کیسا؟ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اگر آپ کی جوان بیٹی کو نہیں بھیجنا چاہتے تو 2 بھائیوں سے ساتھ میں اس کو بھیجو، اس کی سیکیورٹی میں ووٹ دلاؤ. جب تک آپ ووٹ ڈالنا نہیں سیکھے گی میری قوم بہت پیچھے رہے گی، اتنا میں کہنا چاہتا ہوں.